السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سوال یہ ہے کہ مذہب انسانوں کو تقسیم کرتا ہے اور یہودی بذات خود یہودی ہونا برا نہیں ہے۔ محترم بھائی، یہ نیچے آپ نے لکھا ہے سابق چیئرمین FBR شبر زیدی۔ پتہ ہے یہ بذات خود شاید بد مذہب ہے ہیں جی۔ افسوس تو یہ ہے کہ اگر یہ ہمارے ملک میں چیئرمین تھا تو جس ملک کو ہم نے لا الہ الا اللہ کے نام پر حاصل کیا، جس ملک کی بقا کے لیے وہ ہمارے جو کیپٹن تھے یا میجر تھے عزیز بٹی شہید رحمۃ اللہ علیہ، وہ اور ان کے ساتھیوں نے اپنی جانوں کو قربان کر کے، بیویاں تھیں تو بیویاں بیوہ کر دیں، بچے تھے تو بچوں کو یتیم کر دیا، ماں باپ تھے تو ماں باپ کو روتا چھوڑ گئے۔ اس ملک کے لیے یہ کچھ ہم نے کیا، اور اگر اسی طرح کے بد مذہب اور بے مذہب لوگ ہمارے اداروں میں چیئرمین رہے تو پھر انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ ہی شہداء کی قربانیوں کو رنگ لگائے اور یہ ملک سلامت رہے تا قیامت رہے، وگرنہ ان چمکادڑوں اور چھپکلیوں نے تو کوئی کسر باقی نہیں چھوڑی ہوئی ہے۔ آپ نے کہا کہ یہ شبر زیدی ہے، یہ شبر زیدی ہے، جو بھی بھلا ہے، یہ کہتا ہے کہ مذہب انسانوں کو تقسیم کرتا ہے۔ اچھا، تو پھر تو جتنے بھی بے مذہب اور بد مذہب ہیں وہ تو سب ایک ہوں گے نا، ہیں جی؟ پھر تو یہی نکلتا ہے نا، جتنے بے مذہب بد مذہب لا مذہب ہیں وہ تو پھر یونٹی میں ہوں گے نا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو یہ چائنیز لوگوں کا اور رشین لوگوں کا تو کوئی مذہب نہیں ہے، تو یہ کیوں تقسیم ہے؟ چائنیز یا جاپانیز یا جو ہے وہ رشین لوگ، یہ تو بے مذہب لا مذہب بد مذہب ہیں، پھر تو یہ تو ایک یونٹ ہوں گے نا۔ ہائے ہائے، بندہ لالے لتر مارے سوتے گنتی ایک کرے۔ او بھائی، مذہب انسانوں کو یکجا کرتا ہے، یونٹی فراہم کرتا ہے۔ یہ مذہب ہی تو ہے، یہ دین ہی تو ہے، یہ اسلام ہی تو ہے جو ایک یونٹ میں لے کر کے آتا ہے۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا۔ میں اس بے مذہب بد مذہب زیدی کی بات کو سنوں اور پھر ایسے لوگوں کو سننا، ہاں جی، نہ شکل ہے نہ منہ ہے، نہ شکل ہے نہ منہ ہے۔ مجھے تو قرآن نے یہ بتایا کہ مذہب دین اسلام انسانوں کو ایک یونٹ میں لے کر کے آ جاتا ہے۔ تو مذہب اور دین اور اسلام انسانوں کو ایک یونٹی میں لاتا ہے۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اور اس کی مثالیں ہمارے سامنے ہیں جی ہیں۔ اللہ اکبر۔ یہ مذہب ہی ہے جو بادشاہ کو بھی، وزیر کو بھی، فقیر کو بھی، بھکاری کو بھی، منگتے بھی کو بھی، کالے کو گورے کو، عربی کو اجمی کو ایک صف میں کھڑی کر دیتا ہے نا؟ ایک صف میں آ گئے نا سب۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اتنی بات تو شاعر مشرق محمد اقبال کو بھی سمجھ آ گئی تھی رحمت اللہ علیہ۔ تو مذہب انسانوں کو تقسیم کرتا ہے۔ بندہ پوچھے چول آدمی، پھر لا مذہب اور بے مذہب تو ایک یونٹی میں ہوئے نا، تو کیا ہمیں یہ ایک یونٹ نظر آتے ہیں؟ یہ مذہب ہی ہے بھائی۔ جب ہم نماز پڑھتے ہیں اللہ اکبر تو کیا ہوتا ہے؟ بادشاہ ہے یا بھکاری ہے، ایک صف میں کھڑے ہو گئے نا۔ یہ مذہب ہی ہے کہ جب ہم حج عمرے کا احرام باندھتے ہیں، پرائم منسٹر آف پاکستان میاں محمد عمران نیازی، پرائم منسٹر آف پاکستان میاں محمد نواز شریف، ہیں جی، ہمارے آرمی کے کمانڈر جناب حافظ عاصم منیر، اور پاکستان کا ایک ادنا ترین مسلمان، دونوں ایک ہی لباس میں ہیں، دونوں ایک ہی لباس میں ہیں۔ عمران خان ہو، نواز شریف ہو، آصف علی زرداری ہو، یا ان کا کوئی کمی ہو، ان لوگوں نے جو بنا رکھے ہیں جی۔ اب ذوالفقار علی بھٹو ہو، کتنا بڑا لینڈ لارڈ، زمیندار، پیسہ دار، سرمایہ دار، اور بھٹو کا اپنا ہی کوئی کمی ہو، جب
بندہ حج کرتا ہے، جب بندہ بیت اللہ کا عمرہ کرتا ہے تو دونوں دو چادروں میں، اور دونوں نے یہ کفن کی دو چادریں پہن رکھی ہیں، تیسری کی ابھی کمی ہے۔ تو یہ مذہب ہے نا جو آپ کو ایک یونٹی میں لے کر کے آ گیا، ہیں جی۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ مذہب انسانوں کو جوڑتا ہے۔ اللہ اکبر۔ وہ مذہب جو دین ہے، جو اسلام ہے، جو اللہ کے ہاں دین ہے۔ نبی پاک علیہ السلام ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ آئے نا، تو انصار اور مہاجرین کے درمیان میں اخوت اور بھائی چارگی پیدا کر دی۔ دو دو لوگوں کو، ایک انصاری ایک مہاجر، دونوں کو بھائی بنا دیا۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ یہ مذہب ہی ہے جو آباء و اجداد سے سالوں، نسلوں اور ہزاروں در ہزاروں سال ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے، آج وہ ایک دوسرے پر جان نچھاور کرتے ہیں۔ ایک قیدی کے پاس پانی لایا گیا نا، اور ساتھ والے قیدی نے کہا کہ ہائے پانی، تو یہ مرتا ہوا آدمی اپنے بھائی سے کہتا ہے، پانی پلانے والے سے، مجھ سے زیادہ میرے یہ قریب والا پیاسا ہے، اسے پانی پلاؤ۔ اور پھر کرتے کرتے جب وہی پانی پہلے والے کے پاس لایا جاتا ہے تو پہلا بھی شہید، دوسرا بھی، تیسرا بھی، سب پیاسے مر گئے، ایک دوسرے پر ترجیح دیتے ہوئے۔ اور یہ وہ لوگ تھے کہ جو خود اور جن کے آباء و اجداد پانیوں پر ہزاروں قتل کر چکے تھے۔ یہ مذہب ہی تھا کہ ہر ایک نے پیاسا مرنا گوارا کر لیا، مگر اپنے ساتھ پڑے ہوئے تڑپتے پیاسے بھائی کو اپنے آپ پر ترجیح دی۔ یہ مذہب ہی ہے۔ بندہ اپنی بیوی بچوں کو پوری رات بھوکا رکھ لیتا ہے، مہمان کو پیٹ بھر کر کھلاتا ہے۔ یہ مذہب ہی ہے جو کہتا ہے وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ۔ پتہ نہیں کدھر کا بے وقوف اور احمق ہے۔ تو اس پر بہت ساری مثالیں ہیں۔ کہتا ہے کہ یہودی ہونا کوئی برا نہیں ہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ یہودی ہونا برا نہیں ہے۔ قرآن کہتا ہے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ قرآن کہتا ہے فلعنۃ اللہ علی الیہود۔ پیغمبر کہتا ہے لعنت اللہ علی الیہود والنصارى۔ اللہ لعنت کر رہا ہے، اللہ غضب کر رہا ہے۔ فباؤوا بغضب علی غضب۔ تو ایسے خبیث کو چاہیے کہ وہ یہودی ہو جائے نا، جان چھوٹے۔ یہ نام کا اسلام اور نام کا مسلمان کیوں؟ کہ جب یہودی ہونا برا نہیں ہے۔ اللہ تو کہہ رہا ہے کہ اللہ نے یہود پر غضب در غضب کیا۔ اللہ تو فرما رہے ہیں یہود پر لعنت ہو۔ رحمت للعالمین فرما رہے ہیں یہود پر، نصارہ پر لعنت۔ اور یہ کہتے ہیں یہودی ہونا کوئی برا نہیں ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ایسے احمق بھی زمین پر رہتے ہیں، ایسے بے وقوف ہیں جی کہ جناب مذہب تقسیم کرتا ہے اور یہودی ہونا برا نہیں ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ دراصل یہ دہریے سیکولر خود جو ہے وہ بے مذہبے، لا مذہبے، بد مذہبے قسم کے لوگ ہیں، اور لوگ ان کو سکالر بنا کر بٹھا لیتے ہیں۔ تو جو اس سے سنے گا، جو اس سے متاثر ہوگا، اس کا بیڑا تو غرق اور ستیہ ناس ہوگا۔